مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز تراویح کی فضیلت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا یعنی تراویح ادا کی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے جو 20 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اسے ہم تراویح کے نام سے اس لیے پکارتے ہیں کہ اس میں ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں۔ اس بیٹھنے کو ترویح کہتے ہیں۔ تراویح یہ ترویح کی جمع ہے۔ ترویہ کے معنی استراحت کے ہیں، جو راحت جیسے مستق ہے۔ چونکہ 20 رکعت تراویح میں 5 ترویح ہوتے ہیں اس لیے اس نماز کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ نماز پڑھنا شریعت کے نظر میں یہ بھی ایک راحت ہے، جیسا کہ ہادی برحق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ بظاہر ملاقات سے مراد تراویح ہے۔ نماز تراویح کا طریقہ وہی ہے جو دیگر نمازوں کا ہے، اور اس کی نیت اس طریقے سے ہے کہ میں 2 رکعت نماز تراویح پڑھنے کی نیت کرتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ کہہ کر اللہ اکبر کر کے نیت باندھ لے وہ تراویح کے لیے، جو نا شروع میں تراویح میں جو نا شروع میں 20 رکعت کی نیت یہ کافی ہے۔ ہر 2 رکعت پر نیت یہ جو نا یہ شرط نہیں ہے، مگر ہر 2 رکعت پر نیت کر لینا یہ بہتر ہے، اور اصل تو دل کی نیت ہے۔ آپ نے دل میں نیت کی یہ آپ کے لیے کافی ہے، اور نیت کے الفاظ ادا کرے گا یہ بھی ٹھیک ہے۔ پورے رمضان المبارک میں دوران تراویح 1 مرتبہ قرآن مجید کا پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند دیکھا جائے تو اس رات سے تراویح شروع کی جائے، اور جب عید کا چاند نظر آئے تو چھوڑ دی جائے۔ پورے ماہ تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اگرچہ تراویح میں قرآن مہینے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے، مثلا 3 دن 10 دن اور 15 دن 21 27 وغیرہ میں، باقی دنوں میں تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، بلا عذر اس کو چھوڑنے والا یہ گناہگار ہے۔ خلفائے راشدین، صحابہ کرام، سلف صالحین سے اس کی پابندی یہ ثابت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خیال ہوا کہ کہیں تراویح فرض نہ ہو جائے، اس وجہ سے آپ نے مداوبت نہیں فرمائی۔ حقیقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا خود ہی اس کے لیے جو ہے یہ اہتمام کی کلی دلیل ہے
کسی شخص کا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح ترک میں بھی چھوڑتا ہوں قطعا ناقابل قبول اور ناواقفیت پر مبنی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ بھی نماز تراویح ضرور ادا کرے، اس کا اجر ثواب ضرور ملے گا۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جو روزہ نہیں رکھے وہ تراویح بھی نہ پڑھے یا تراویح بغیر روزے کے ادا نہ ہوگا۔ یہ دونوں جو نا ایک دوسرے کے تابع نہیں ہیں، دونوں کا الگ الگ ثواب ہے، الگ الگ ایک عبادت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بغیر عذر شرعی کے روزہ چھوڑنا یہ سخت عذاب ہے اور یہ وبال کا باعث ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا سعادتوں والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہر نفل عمل کا جو اجر و ثواب فرض کے برابر ملتا ہے اور ہر فرض کا 70 فرض کے برابر۔ مساجد نمازیوں سے بھر جاتی ہیں، دل خود بخود اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم ہمتاً اللہ کی طرف رجوع کریں اور پوری امت مسلمہ اپنے ملک کے لیے اللہ کے حضور گھڑ گڑا کر دعا کرے اور پورے مہینے فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عبادت کے لیے وہ بھی وقف کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو لوگ ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کریں یعنی تراویح پڑھیں تو ان کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ قرآن کریم کی ایک آیت، ایک حرف کی جو تلاوت ہے اس پر 10 نیکیاں ملتی۔ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہوتا ہے، یعنی صرف الف لام کی تلاوت پر ہمیں 200 نیکیاں ملیں گی۔ یہ کم از کم ہے، تو حقیقت میں اس سے بہت جو نا یہ زیادہ ہے۔ جو فضیلت پڑھنے والے کے لیے وہی جو نا سننے والے کے لیے جو پڑھ رہا ہے اور جو سن رہے ہیں، دونوں کا اس کا اجر ملتا ہے۔ تو اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ یہ کسی بغیر عذر کے کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، چھوڑنے والا یہ گناہگار ہوگا۔ جو کسی شرعی عذر کے روزہ نہیں رکھ سکتے وہ تراویح پڑھے، یہ نہیں کہ جو تراویح پڑھے گا اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے اور تراویح نہیں پڑھے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس کا یہ دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں۔ تراویح رات کی جو نا ایک عبادت ہے، رمضان کی راتوں میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس کو کبھی بھی اس کو نہ چھوڑیں۔ تو 20 رکعت تراویح پڑھیں کے بعد دعا کریں۔ تراویح میں چونکہ قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھنے کے بعد دعا کرنا یہ مستحب ہے۔ تو تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو تراویح کے بعد دعا کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہم خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔